کل کے رکوع میں اس بات کا ذکر تھا کہ اللہ جل شانہ فرما رہے تھے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر اللہ جل شانہ کے انعامات کا، ان کی شکر گزاری آپ کرو، ان کی نعمتوں کی قدردانی کرو، لازیدنکم، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میں اس میں اضافہ کروں گا۔ 7 آیات توحید تھی، اور انبیاء فرما رہے تھے قالت لہم رسلہم ان نحن الا بشر مثلکم، انبیاء کہہ رہے تھے اپنی قوموں سے کہ ہم بھی تمہاری ہی طرح انسان ہیں، صرف یہ مسئلہ ہے ہم نے تم میں فرق یہ ہے کہ ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا احسان کیا ہے، یہ انعام کیا ہے، ہمیں ایک درجہ تم پر فوقیت اس لیے۔ آج کی جو آیات ہیں یہ کافی، کیونکہ آخرت کے حالات ہیں اس میں، تو کافی سخت قسم کی آیات ہیں۔ آج شروع کی جو آیات ہیں وہ کافروں کے متعلق، کافر یہ کہتے ہیں انبیاء سے، وہ اپنے اپنے وقت کے پیغمبروں کو وہ یہ کہتے تھے کہ آپ لوگ ہمیں، آپ جو راستہ دکھا رہے ہو اس سے باز آ جاؤ، آپ اپنی تبلیغ سے باز آ جاؤ۔ اگر آپ اپنی تبلیغ سے باز نہیں آتے، جس طرح حضرت لوط علیہ السلام کو اور حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کے پیغمبروں نے کہا، ان کے قوموں نے یہ کہا تھا کہ لأرجمنک، کہ ہم آپ کو، یہ جملہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا تھا ان کی قوم نے، کہ ہم آپ کو رجم کر دیں گے، پتھروں سے مار دیں گے، یا یہ کہ ہم آپ کو اس زمین سے ہی نکال دیں گے کہ آپ یہاں سے ہمارے ملک میں نہیں رہو، ہمارے علاقے میں رہنا ہے تو پھر ہمارے طریقوں کے مطابق رہو، اپنی تبلیغ سے، اپنی اس تبلیغ سے باز آ جاؤ۔ اس کے بعد جواب میں اللہ نے فرمایا کہ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، اللہ نے ان پیغمبروں کو یہ وحی کی تھی کہ یہ جو ظالم ہیں، بات نہیں مان رہے، تو ہم ان کو ہلاک کر دیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا جب واقعہ چل رہا تھا 9ویں سپارے میں، وہاں بعینی یہ آیت آئی ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا حضرت شعیب علیہ السلام سے کہ آپ باز آ جاؤ، اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا آپ ہمارے مسلک میں دوبارہ آ جاؤ، جس طرح ہم بت پرستی کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، آپ لوگ اسی طرح کرو تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم آپ کو اپنے علاقے سے نکالتے ہیں۔ اس کے ساتھ اللہ جل شانہ نے کل قیامت کے حالات ذکر کیے ہیں۔ یہ جو کافر ہے، مشرک، جب اللہ جل شانہ ان کو جہنم میں پھینکیں گے تو وہاں پر گرم پانی، پیاس لگے گی، شدید پیاس کی وجہ سے یہ لوگ ان کو جو پانی اللہ سے مانگیں گے، اس وقت جو ان کو پلایا جائے گا وہ گندا پیپ ہوگا، پیپ بھی ایسے نہیں کھولتا ہوا ہوگا، کھولتا وہ پیپ جو آج جس کو ہم دیکھ کر گن آتی ہے، اس کے قریب بھی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، کل یہ لوگ اس کو کھولتے ہوئے اس پیپ کو پئیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پئیں گے بھی ایسے کہ یتجرعہ ولا یکاد یصیبہ، کہ یہ جب گھونٹ پئیں گے تو گلے سے اترے گا نہیں، گلے میں پھنس جائے گا، اس گھونٹ قطرہ قطرہ نیچے آئے گا۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات پانی پھنس جاتا ہے، روٹی نوالا گلے میں پھنس جاتا ہے، بندے کو تکلیف کا ایک احساس سا ہوتا ہے گلے میں، تو یہ وہ تکلیف کا احساس ان کے گلے میں ہوگا، قطرہ قطرہ پانی نیچے جائے گا اس میں۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اللہ فرماتے ہیں موت کے اتنے اسباب جمع ہوں گے کہ نیچے سے آگ ہے، ادھر سے زہریلے سانپ ڈس رہے ہیں، ادھر سے پیپ کھولتے وہ پی رہے ہیں، اتنے اسباب موت کے جمع ہیں کہ اگر ان کو موت آتی تو ہر طرف سے آ جاتی، لیکن یہ مریں گے نہیں وہاں پر موت نہیں ہوگی کہ بندہ کہ ایک دفعہ آگ میں دنیا میں جل گئے تو موت آ گئی تو دنیا کی پریشانی ختم، سامنے ڈس لیا موت آ گئی، چلو جی دنیا کی پریشانی ختم، زہر پی لی آپ نے، کوئی مسئلہ نہیں، ختم ہو گئی دنیا کی، کم از کم یہاں سے جان چھوٹ گئی۔ وہاں یہ نہیں ہوگا کہ بندے نے زہر پی لیا، چلو جی اندر کی رگیں پھٹ گئی، کٹ گئی ہیں اندر سے، چلو جی جان بچ جائے گی، وہاں نہیں ہوگا ایسے، وہاں اندر کی رگیں بھی کٹیں گی، وہاں کھولتے ہوئے پانی بھی جائے گا، ادھر سے سانپ بھی ڈس رہے ہوں گے، ادھر سے جو ہے وہ کھال جل کے سیاہ ہو چکی ہوگی جہنم کی آگ کی وجہ سے، ہر طرف سے موت کے اسباب اور موت دور ہے،
موت قریب بھی نہیں آ رہی۔ اللہ جل شانہ سورہ غاشی میں کہتے ہیں کہ جو ان کو کھانا دیا جائے گا لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ تو اس سے موٹے تازے ہوں گے اس کھانے کو کھا کے، اور نہ اس کو بھوک سے فائدہ ہوگا، جیسے کھائیں گے مزید بھوک بڑھتی جائے گی۔ ایک تو یہ کہ بندہ پیاس پانی پیے، پیاس بجھ جائے، وہاں پانی پئیں گے جو پیپ ہے تو مزید پیاس لگے گی، بجھے گی نہیں وہاں پر۔ اور سورہ واقعہ کے اندر اللہ جل شانہ نے وہاں پر ذکر کیے جہنمیوں کے حالات میں، فمالئون منها البطون، وہاں پہ شجرۃ الزقوم کا ذکر ہے کہ زقوم جو کڑوا ترین درخت ہے یہ کھائیں گے اور وہ اس کے پتے ان کو خوراک ملے گی اور وہ گلے میں اٹک جائیں گے۔ قرآن پاک کے سورہ اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ لا یموت فیہا ولا یحیا، جہنم ایسی جگہ ہے نہ یہ مریں گے ولا یحیا، نہ زندہ ہوں گے۔ کیا مطلب؟ نہ کوئی ایسی تکلیفوں سے موت آئی کہ بندہ مر جائے تو جان چھوٹ جائے، ولا یحیا، اور نہ کوئی ایسی زندگی ہوگی جو ہم کہیں جس کو یار زندگی کہیں۔ جس طرح بعض اوقات دنیا میں بندہ ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ بندہ ہم اس کے اوپر خود ترس آتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ جی اس کی زندگی موت سے بدتر ہے۔ بندہ زندہ ہوتا ہے لیکن اس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں اس کی زندگی موت سے بدتر ہے، کہ ہم کہیں کاش کہ اس کو موت آ جائے، اس کو اللہ سنبھال لے، تو اب اس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، مزید یہ سسکتا رہے گا۔ دنیا میں ہم بعض اوقات لوگوں کے لیے موت کی دعا کرتے ہیں، وہاں کل قیامت میں جو جہنم میں جائیں گے وہ ہر وقت موت کی تمنا کریں گے کہ کاش ہمارے لیے موت آ جائے، ہم ختم ہو جائے، یہ سسکتی ہوئی زندگی وہاں قبول نہیں ہوگی۔ یہ حالات ہوں گے، اور یہ وہاں پر یہ لوگ جائیں گے کیسے؟ ظاہر بات ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے تمام اسباب ذکر کر دیے ہیں۔ ایک طرف سے انبیاء کی ایک لڑی سلسلہ شروع کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر اختتام ہوا، ادھر سے کتابوں کا سلسلہ آسمانی وحی شروع کی، کتاب شکل میں آ گئی۔ اس وقت اللہ کے پیارے پیغمبر کی ساری تعلیمات موجود ہیں، قرآن پاک اپنی حقیقی صورتحال میں موجود ہے۔ اب جب ان کو قرآن پاک کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو آگے سے مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ ایسی گپ شپ ہے، ان کو وہ چیز گپ شپ لگتی ہے۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ آج کے جو گناہگار جو مسلمان ہیں، جو ملاوٹ کرتا ہے، جو سارے دھوکے باز ہے، سب کچھ مسلمان میں گناہ ہے، لیکن ایک چیز تو ہے نا کہ اس میں ایمان ہے۔ وہ ایک ایمان کی جو رتی بالکل کمزور سی لو ہے اس کے اندر، وہ کافروں کے ہزار خوبیوں کے باوجود یہ بھاری ہے اس کے اوپر۔ کافر یہ لوگ سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتا رہتا ہوں، میں اکثر مذاق اڑاتے ہیں، کہتے جی وہ ایک کافر جو ساری زندگی اس نے لوگوں کی خدمتیں کی ہیں، اچھائیاں کی ہیں، اپنی ساری زندگی لوگوں کی خدمت میں گزار دی، تو کیا وہ بھی جہنم میں جائے گا؟ اس وقت جو موجودہ دور چل رہا ہے، جو بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان نہیں لایا، جو قرآن پاک کو اپنا آخری کتاب سینے سے نہیں لگاتا، جو اللہ پر آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، اس کی زندگی کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، وہ اپنی ساری زندگی ساری دولت انسانیت کی خدمت کے لیے لگا لے، تب بھی اس کو اس کے نیک اعمال کا کوئی فائدہ نہیں۔ اصل چیز ایمان ہے، ایمان لانے کے بعد ساری چیزیں اس کی قبول ہیں۔ اور ایک مسلمان آدمی جو ہر وقت صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی ایسا گناہ نہیں جو اس نے کیا نہ ہو، لیکن ایمان کی رتی اس کے دل میں بجھ رہی ہے، چل رہی ہے، اس میں جل رہی ہے اس میں، اور وہ اس ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوتا ہے، تو کل قیامت میں عین ممکن ہے کہ وہ اللہ جل شانہ کی گناہوں کی بخشش کر دیں، وہ جہنم میں جائے ہی نہیں۔ اگر جائے تو تب بھی ایک وقت ہوگا کہ وہاں سے نکل کر اللہ جل شانہ اس کو اپنی رضا کی جگہ میں جگہ دے دیں گے جنت میں، کیونکہ ایمان والے عبدالآباد کے جہنم میں جائیں گے۔ یہاں پر بالکل اللہ تعالیٰ نے وہ کافروں کے اعمال کی مثال دے دی کہ اگر کافر نیک اعمال کر رہے ہیں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک بڑا میدان ہو، آس پاس کوئی اس کے کوئی باؤنڈری نہ ہو، کوئی آڑ نہ ہو، اس میں خالی چٹیل میدان ہو، اور اس میں آپ راکھ جمع کر دیں، اور ایک تیز آندھی آ رہی ہو اور تیز آندھی سے وہ راکھ اڑ جائے اس کی، تو بالکل ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی طرح ہے کہ یہ لوگ جمع کر رہے ہیں، کفر کی آندھی جو ان کے دلوں میں کفر ہے، جہالت ہے، اس کی آندھی اس اعمال کو اڑا کے لے جاتی ہے، کبھی بھی ان کے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ وقال الذین کفروا لرسلہم، کہیں گے وہ لوگ، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لرسلہم اپنے پیغمبروں سے، لنخرجنکم، البتہ ضرور بضرور ہم نکالیں گے تمہیں،
من ارضنا اپنے علاقے سے، او لتعودن فی ملتنا یا آپ لوٹ آؤ ہمارے مذہب میں، ہمارے ملت میں، آپ ہماری طرح ہو جاؤ۔ فاوحا الیہم ربہم، اللہ نے ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی، لنہلکن الظالمین، کہ ہم ظالموں کو ضرور بضرور ہلاک کریں گے۔ پیغمبروں کو ان کے رب نے وحی کی۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ، اور البتہ ضرور بضرور ہم جگہ دیں گے، الارض، اسی زمین میں، من بعد، ان کے بعد، ان کے ہلاکت کے بعد ہم آپ لوگوں کو یہی ٹھکانہ دیں گے۔ اور ایسے کئی انبیاء کے ساتھ ہوا، جیسے فرعون کے محلات تھے، وہ قومی بنی اسرائیل کے پاس وہ آگے سارے ایسے ہوتا رہا ان کے ساتھ۔ ذالک لمن خاف مقامی، اور یہ اس شخص کے لیے ہے، لمن خاف مقامی، جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، وخاف وعید، اور میرے وعیدوں سے ڈرتا رہا، ڈراوے سے وہ ڈرتا رہا اس سے۔ واستفتحوا وخاب کل جبار عنید، اور انبیاء نے فتح کی دعا مانگی، وخاب کل جبار عنید، اور ذلیل ہو گیا کل جبار، ہر سرکش، عنید، ضدی، ہر سرکش اور ضدی نقصان والا ہو گیا۔ من ورائہ جہنم، ایک تو دنیا کے اندر ان کے اوپر عذاب ہے اللہ کا، اور اس کے پیچھے جہنم ہے، آخرت میں اس کے پیچھے جہنم ہے۔ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اور ان کو پلایا جائے گا کھولتا ہوا پیپ، يَتَجَرَّعُهُ، اس کو گھونٹ گھونٹ کر کے پئیں گے، قطرہ قطرہ کر کے حلق میں اتاریں گے۔ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، اور نہیں ہے قریب کہ وہ ان کے پیٹ بھر دے، ان کو سیر کر لے۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ، آئے گی موت ان کو ہر جانب سے۔ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، اور نہیں ہو کہ وہ مرنے والے۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس کے پیچھے بہت سخت قسم کا عذاب اور بھی ہے۔ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، بربہم، اپنے رب کا جن لوگوں نے انکار کیا، ان کے اعمالہم، ان کے اچھے اعمال کی مثال ایسے ہے، کرمادن، جیسے کہ راکھ ہے، جیسے کہ راکھ، اشتدت بہ الریح، ہوا تیز چل پڑے اس راکھ پہ، فی یوم عاصف، تیز آندھی والے دن جب وہ راکھ اٹھا کے لے جائے۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، مما کسبوا، جو انہوں نے کمایا، علی شیء، کچھ بھی جو انہوں نے کمایا دنیا کے اندر، کل قیامت میں کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ ذالک هو الضلال البعید، اور یہ بہت دور کی گمراہی ہے۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، آیا تو نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو بالحق، حق کے ساتھ، حق کے ظاہر کرنے کے لیے۔ ان یشاء یذھبکم، اگر اللہ چاہے تو تمہیں لے جائے، ویأتی بخلق جدید، اور کوئی نئی مخلوق لے آئے۔ اگر اللہ چاہے تو انسانوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ساری انسانیت کو موت مار دے۔ 7 ارب انسان ہے، ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ایسا وقت آئے کہ بھی شاید ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری گرفت نہیں ہوگی، ایسے نہیں ہے۔ اللہ پر یہ کچھ وعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ 7 ارب انسانوں کو 7 سیکنڈ میں مار دے۔ ویأتی بخلق جدید، کوئی نئی مخلوق پیدا کر دے اللہ۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی زیادہ بھاری نہیں ہے، اللہ کے اوپر کچھ بھی بھاری نہیں ہے کہ اللہ یہ کام کرے۔ وبرزوا للہ جمیعا فقال الضعفاء الذین استکبروا انا کنا لکم تبعا فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء۔ یہ والی آیت اور اس سے اگلی آیت، ان 2 آیات میں اللہ جل شانہ نے میدان محشر کے 2 قسم کے الگ الگ واقعات کا ذکر کیا۔ 2 آیتیں ہیں، 2 واقعات ہیں، کل قیامت میں یہ دونوں پیش آئیں گے۔ دنیا کی زندگی سے اس کا تعلق یہ ہے کہ یہاں اس وقت کچھ لوگ اہل علم ہوتے ہیں جن کو حقیقی صورتحال کا علم ہوتا ہے، جیسے کہ بنی اسرائیل کے جو علماء تھے ان کو حقیقی صورتحال کا علم تھا کہ بھئی حقیقت کیا ہے، کہ اللہ کے پیغمبر ہے نہیں ہے۔ ان کو تھا اس بات کا پکا پتہ تھا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں، یہ آخری پیغمبر ہیں، لیکن ہم نے نہیں مانا، ضد کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے، وہ چند پیسے، وہ چند ٹھیکرے جو ان کو دنیا کے ملتے تھے ان کی وجہ سے، کہ اگر ہم نے اس پیغمبر پہ ایمان لایا تو ہماری اپنی دکان ختم ہو جائے گی۔ تو ان دنیا کے چند پیسوں کی خاطر انہوں نے اپنی قوم کو ورغلائے رکھا
اس بات میں کہ نہیں جی یہ اللہ کے آخری پیغمبر نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے جو ہماری کتابوں میں ذکر ہے، یعنی وہ سیدھا راستہ ان کو نہیں دکھایا۔ اور جو ماننے والے تھے ان لوگوں کے، ان علماء کے، ان پیروں کے ماننے والے تھے، ان مریدوں کے، یہ مرید یہ بھی مر گئے، پیر بھی مر گئے۔ اب جو صورتحال چل رہی دنیا میں اب بھی ایسے ہی ہے، کچھ اچھے لوگ ہیں، کچھ ایسے علماء ہیں، کچھ ایسے پیر حضرات ہیں جو اب خود بھی نیک ہے، انتہائی متبع سنت ہے، اور اپنی مریدوں کو بھی وہ علماء اپنے جو جہاں پہ رہائش پذیر ہے، جن لوگوں کے سال کا اثر ہے، ان کو اچھا راہ دکھلاتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب دونوں مریں گے تو کل قیامت میں اللہ جل شانہ کی رحمت میں ہوں گے دونوں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، ایسے علماء بھی موجود ہیں، ایسے پیر بھی موجود ہیں جو خود گمراہ ہیں اور اپنے مریدوں کو، اپنے قوم کو مزید گمراہی میں ڈال رہے ہیں۔ یہاں پر دنیا کے اندر وہ کہہ رہے ہیں آپ بے فکر رہو، بس آپ کے چندوں کی وجہ سے آپ کی چندے رکنے نہیں چاہیے، ہماری جو ہے زندگی اسی طرح چلنی چاہیے۔ آپ ان کی زندگیاں اٹھا کے دیکھ لیں، آج کل تو میڈیا کا دور ہے، تو ہر جگہ وسیع آپ ایک لفظ لکھیں اس میں موبائل میں، سارے جو ہے نا وہ سامنے آ جائے گا کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں۔ گمراہ لوگ جو ہے اپنے آپ کو سیدھا کرواتے ہیں، ان کو جو چیزیں وہاں پر نوٹوں کی نچھاور کرتے ہیں، ان کے اوپر جو دولت کی بے قدری ہوتی ہے، دنیا کے سب کچھ جو ہے وہ مرید ان کے اوپر لوٹا دیتے ہیں، اپنا پیسہ بھی، اپنی عزت بھی، اپنی جوانی، وقت، مال، دولت، ہر چیز یہ اپنے پیروں پہ لوٹا دیتے ہیں۔ کاش کہ وہ لوگ ان کو دنیا کی طرف، اللہ کی طرف ان کو راستہ دکھائیں، وہ آخر میں حائل ہو جاتے ہیں، اپنا ہی سب کچھ کرواتے رہتے ہیں اور ایک خیالی سی جنت انہوں نے بنائی ہوئی ہے۔ بہرحال جب قیامت میں یہ لوگ جائیں گے، مریں گے دنیا سے، تو وہاں پر اب کیا ہوگا کہ مرید اور پیر حضرات، علماء، ان کے جو علماء سو ہیں اور ان کی قوم، یہ سارے جہنم میں جا رہے ہوں گے۔ فیصلہ ہوگا کہ بھی آپ جاؤ اس طرف۔ اس وقت یہ مرید حضرات اپنے بڑوں سے یہ کہیں گے کہ جی ہم دنیا میں آپ کی اتباع کرتے رہے، آپ نے کہا تھا کہ ہم آپ کو اللہ کے عذاب سے بچائیں گے، حل انتم مغنون من عذاب اللہ من شیء، کیا اب دنیا اللہ کے عذاب میں ہم گرفتار ہو چکے ہیں، یہ نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہمیں مل چکا ہے اور ہم اب جا رہے ہیں جہنم کی طرف فرشتے گھسیٹتے ہوئے، کیا تم ہمیں بچا سکتے ہو یہاں پہ؟ تو آگے سے وہ کہیں گے کمال ہے، ہم خود جو ہے نا فرشتے ہمیں گھسیٹ رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تو آپ کو کیا بچائیں گے؟ اب تو اس وقت یہ قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، کہیں کاش کہ اگر ہمارے پاس ہدایت ہوتی تو ہم تمہارے پلے میں بھی کچھ ہدایت ڈال دیتے۔ جب ہم خود ہی گمراہ تھے تو ہمارے پاس تو گمراہی آئے گی نا، ہم تو آپ کو گمراہی کے علاوہ اور کیا دے سکتے ہیں؟ سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص۔ آگے سے وہ کہیں گے، وہ پیر حضرات، وہ بزرگ، وہ بڑے ان کے لیڈر، وہ یہ کہیں گے اس وقت میدان محشر میں خواہ آپ عاجزی جاری کرو، خواہ چیخو چلاؤ، خواہ صبر کرو، چھٹکارا نہیں اللہ کے عذاب سے۔ یہ پہلی آیت میں اس کا ذکر ہے۔ جو دوسری آیت ہے اس میں دوسرے واقعے کا ذکر ہے کہ جب جہنم کا فیصلہ ہوگا، یا تو جہنم کے اندر یا پھر جہنم کے دروازے پہ شیطان ایک کرسی لگا کر بیٹھے گا، تو اس وقت شیطان تقریر کرے گا، اور وہ تقریر یہاں پہ اس کا ذکر ہے کہ وقال الشیطان لما قضی الامر، جب معاملہ فیصلہ ہو جائے گا، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، یا نامہ ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ان کو مل جائے گا، جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے دوڑا ہوا، اس وقت شیطان سب کو مخاطب کرے گا اور اعلان کرے گا، اور وہ اعلان یہ کرے گا کہ ایک اللہ کا وعدہ تھا تمہارے ساتھ، ایک میرا وعدہ تھا۔ اللہ کا وعدہ بالکل برحق تھا، اور میں نے فاخلفتکم، میں نے جو وعدہ کیا صاف سی بات ہے کہ میں نے جھوٹ بولا تم لوگوں سے۔ لیکن اگلی ایک بات سمجھ لو کہ دنیا میں نے کسی ایک کو بھی پکڑ کے خود کفر پہ میں ہاتھ پہ نہیں اٹھا کے لایا آپ کو، کہ آپ کو کان سے پکڑ کے، ہاتھ سے پکڑ کے زبردستی آپ لوگوں کو میں نے کفر پہ مجبور کیا ہے۔ راستہ میں نے آپ کو برائی کا دکھایا ہے، برائی اختیار تم لوگوں نے خود کی ہے۔ میرا کوئی زور نہیں تھا تم لوگوں کے اوپر کہ میں تم کو مجبور کرتا کہ آپ کفر کرو، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ۔ در حقیقت تم لوگ مجھے ہی پوچھتے رہے ہو۔ اب فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اس وقت تم مجھے ملامت نہ کرو کہ میرے اوپر آپ لان تان کر رہے ہو، آپ اپنے آپ پر لان تان کرو کہ آپ نے کیوں یہ کام کیا۔
ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، اس وقت نہ تم مجھے اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہو اور نہ میں تمہیں بچا سکتا ہوں اللہ کے عذاب سے۔ یہ دو آیتیں بڑی سخت قسم کی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی غور و فکر کی دعوت ہے ان آیات میں۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، سامنے سارے ظاہر ہوں گے اللہ کے سامنے، سارے کے سارے میدان حشر میں سارے کے سامنے اللہ کے سامنے ظاہر ہوں گے، کھڑے ہوں گے۔ فقال الضعفاء، کہیں گے وہ کمزور لوگ متبعین جنہوں نے اتباع کی تھی، مرید حضرات، وہ یہ کہیں گے للذین استکبروا، ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا تھا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا تھا کہ جی ہم لیڈر ہیں، انا کنا لکم تبعا، وہ کمزور لوگ کہیں گے کہ انا کنا لکم تبعا، بے شک ہم نے تمہاری اتباع کی تھی، ہم تمہارے پیچھے چلے تھے۔ فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، کیا تم بچا سکتے ہو، کیا تم نفع دے سکتے ہو ہمیں اللہ کے عذاب سے، من شیء کچھ بھی، کچھ نفع ہمیں دے سکتے ہو اللہ کے عذاب سے، کچھ بچا سکتے ہو؟ قالو، تو آگے وہ لیڈر ان کے جواب دیں گے، قالو وہ کہیں گے لو ہدان اللہ، کاش کہ ہمارے پاس ہدایت ہوتی، اللہ اگر لو ہدان اللہ، اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا، لہدیناکم، تو ہم تمہیں بھی ہدایت دے دیتے۔ سواء علینا، اب ہمارے اوپر برابر ہو چکا، اجزعنا ام صبرنا، خواہ ہم گڑ گڑائیں، عاجزی جاری کریں، ام صبرنا، یا ہم صبر کر لیں، ما لنا من محیص، نہیں ہے کوئی ہمارے لیے عذاب سے چھٹکارا۔ وقال الشیطان، اور شیطان کہے گا لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو جائے گا عذاب کا، ان اللہ، جب معاملے کا فیصلہ ہو جائے، تمام مقدمات کا فیصلہ ہو جائے گا، شیطان یہ کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا، حق کا وعدہ، سچ کا، ووعدتکم، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، فاخلفتکم، بس میں نے اس کی مخالفت کی، یعنی میں نے جھوٹ بولا۔ وما کان لی علیکم من سلطان، لیکن بات یہ ہے کہ وما کان لی، اور نہیں تھا میرا علیکم تمہاری اوپر، من سلطان، کوئی زبردستی، کوئی زور غلبہ تمہاری اوپر میرا نہیں تھا، الا، مگر یہ بات، ان دعوتکم، میں نے تمہیں دعوت دی، تمہیں رہنمائی کی تمہاری، فاستجبتم لی، تم نے میری بات کو مان لیا، فلا تلومونی، بس تم مجھے ملامت نہ کرو، ولوموا انفسکم، تم اپنے آپ کو ملامت کرو، ما انا بمصرخکم، نہیں ہوں میں تمہیں بچانے والا، وما انتم بمصرخی، اور نہ تم مجھے بچانے والے ہو، انی کفرت، بے شک میں انکار کرتا ہوں، بما اشرکتمونی من قبل، تم اس سے پہلے مجھے شریک ٹھہراتے تھے، یعنی میں اس چیز کا انکار ہی کرتا ہوں، تم مجھے اللہ کے ساتھ تم مجھے شریک ٹھہراتے تھے، میں بیزار ہوں تم لوگوں سے۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، اللہ فرماتے ہیں بے شک ظالموں کے لیے عذاب ہوگا بہت دردناک قسم کا۔ اس سے پہلے ہم نے 11ویں سپارے میں پڑھا تھا کہ وہ میدان بدر کے اندر شیطان ان کے سامنے آیا تھا انسانی شکل میں، تو شیطان نے ان کو جنگی تدبیریں بتائی تھی کہ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہوں گا۔ اگلے دن جو ہے جو شیطان اس نے فرشتوں کو اترتے دیکھا تو شیطان بھاگا وہاں سے، تو انہوں نے کہا، وہ آیت میں باقاعدہ پورا تفصیل سے ذکر ہے کہ آپ کدھر جا رہے ہیں، تو اس نے آگے سے جواب دیا انی ارا ما لا ترون، مجھے کچھ وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں جس کو تم نہیں دیکھ پاتے، انی اخاف اللہ، شیطان کا ایک جملہ ذکر ہے، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ اس کو ساری صورتحال کا پتہ ہے، وہ ڈرتا ہے، بس اپنی ضد اور اس کی وجہ سے نہیں مان رہا، تو کل قیامت میں بھی وہ یہی کہے گا۔